بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 21 جون 2020 بروز اتوار 29 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے، وہ تمام خبریں اس میں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر، سب سے بڑی خبر، سعودی عرب میں آج 6 بجے سے تمام شہروں میں کرفیو ختم۔ سعودی وزارت داخلہ نے ملک کے تمام شہروں میں کرفیو ختم اور معمولات زندگی بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 26 مئی کو جاری ہونے والے بیان اور صحت اداروں کی سفارشات کی روشنی میں سخت حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ملک بھر میں معمولات زندگی بحال کرنے کے امکانات پر غور کرنے کے بعد ایوان شاہی نے چند فیصلے کیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سعودی وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق آج صبح 6 بجے سے تمام شہروں میں کرفیو ختم ہو جائے گا، تمام کاروباری سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی، تمام حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا، عمرہ اور زیارت پر پابندی رہے گی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پروازیں بھی معطل رہیں گی، بحری اور بحری حدود سے باہر جانا یا باہر سے آنا تا حکم ثانی معطل رہے گا۔ باربر شاپس، بیوٹی پارلرز بھی آج سے کھل جائیں گے۔ سعودی وزارت امور بلدیات نے اتوار 21 جون سے باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری مختصر بیان میں ہدایت کی گئی ہے کہ پابندی ختم کیے جانے کے بعد احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے ہفتے کو جاری بیان کے حوالے سے وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ مملکت میں معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد تمام شعبوں میں کام حسب معمول شروع ہوں گے۔ واضح رہے، کرونا وائرس کے حوالے سے باربر شاپس پر سب سے پہلے پابندی عائد کی گئی تھی جو تقریباً 3 ماہ جاری رہنے کے بعد کھولی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ باربر شاپس مالکان نے کہا تھا کہ ہمیں بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنا کام شروع کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب بال کٹوانے اور سجنے سنورنے کے لیے پیش کی بکنگ کروائیں۔ سعودی وزارت بلدیات نے باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کے لیے SOPs مقرر کیے ہیں۔ وزارت بلدیات کی جانب سے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ان پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ SOPs کے مطابق باربر شاپس میں کام کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ اگر ممکن ہو تو صارفین کی پیشگی بکنگ کی جائے اور انہیں مقررہ وقت پر سیلون میں بلایا جائے۔ اضافی گاہک سیلون کے باہر انتظار کریں تاکہ سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کیا جا سکے۔ سیلون کے کارکن گرم پانی اور صابن سے ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھوں کو دھوئیں۔ دکان میں گاہکوں کو ترغیب دینے کے لیے کسی قسم کی پروموشن یا رعایتی اسکیم شروع نہ کی جائے۔ حجامت کے لیے آلات اور ذاتی صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے، جس کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ باربر فیس شیلڈ یا گوگلز یعنی جس کو چشمے کہتے ہیں استعمال کریں۔ پلاسٹک اور کپڑے کا ایپرن لگائیں۔ گردن کے گرد لگائی جانے والی ڈسپوزل پٹی استعمال کی جائے۔ دکان کے لیے مقررہ SOPs کے مطابق لازمی ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد دکان کو سینیٹائز کیا جائے۔ باربر شاپس کو باقاعدہ کھولنے سے قبل اچھی طرح دھو کر سینیٹائز کیا جائے۔ لیموزین سروس کے لیے احتیاطی تدابیر۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے محتاط واپس کا سلوگن جاری کر دیا گیا، جس کے تحت مختلف معاملات میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ اس مہلک وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ سبق نیوز نے لیموزین میں بیٹھنے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا ہے کہ لیموزین سروس استعمال کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ خود اور دوسرے بھی اس مہلک وائرس سے محفوظ رہیں۔ گھر سے باہر جاتے اور لیموزین میں بیٹھنے سے قبل اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے پاس سینیٹائزر ہو۔ ایک اضافی کپڑے والا ماسک اپنے ساتھ رکھیں۔ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھیں جبکہ ٹیکسی کی اندرونی اشیاء اور سیٹوں کو چھونے سے پرہیز کریں۔ ہدایات میں مزید کہا گیا کہ ٹیشو پیپر یا دیگر اشیاء کو استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکیں۔ کوشش کریں کہ کیش پیمنٹ کی بجائے جو ڈیبٹ کارڈ وغیرہ یا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا جائے۔
وزارت ہیومن ریسورس منسٹری نے کہا ہے کہ جتنے بھی ورک پلیسز ہیں وہاں پر امپلائیز کی تعداد زیادہ سے زیادہ 75% تک ہونی چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرفیو آج ختم ہو چکا ہے، جس کے ساتھ ہی وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے امپلائیز کو 75% سے لوگوں کو جو ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کام پر نہ بلائیں، باقی لوگوں سے ورک فرام ہوم کروایا جائے۔ جدہ اور مدینہ سے 4 خصوصی پروازیں، 780 پاکستانی روانہ۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کے لیے واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جدہ اور مدینہ منورہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی 4 پروازوں کے ذریعے ہفتے کو مزید 780 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز پی کے 9760 سے 140، دوسری پرواز پی کے 9732 سے 140 مسافر لاہور روانہ ہوئے، جبکہ تیسری پرواز پی کے 9742 کے ذریعے 250 مسافر اسلام آباد اور چوتھی پرواز پی کے 9748 سے مدینہ منورہ سے 250 افراد اسلام آباد گئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ سے چلائی جانے والی پہلی خصوصی پرواز ہے۔ اس سے قبل جمعے کو دمام سے خصوصی پرواز کے ذریعے 280 اور بدھ کو ریاض سے 2 خصوصی پروازوں سے 280 افراد پشاور پہنچے تھے۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کو الوداع کرنے کے لیے سفارت خانے کے حکام موجود تھے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ خصوصی پروازیں دونوں ممالک کے مابین معمول کی پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے تک جاری رہیں گی۔ یاد رہے کہ 16 جون 2020 سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹنگ براہ راست پی آئی اے اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے ہفتہ کے روز بتایا کہ حکومت نے نجی مسافروں کو وندے بھارت مشن کے تحت بیرون ملک سے پھنسے ہوئے بھارت واسیوں کو وطن واپسی کے لیے 750 پروازوں کی پیشکش کی ہے، یعنی کہ مزید 750 فلائٹس کی پرائیویٹ ایئر لائنز کو پیشکش کی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس کا جو اسکیجول ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ ایئر انڈیا گروپ ونڈے بھارت مشن کے تحت 300 اضافی پروازیں اور چلائے گا۔ انہوں نے کہا تاہم مجھے یقین نہیں ہے کہ تمام 1000 پروازوں کا فائدہ ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے مزید پریس کانفرنس میں کہا کہ پہلے 2 مراحل کے دوران قومی کیریئر ایئر انڈیا لمیٹڈ اور اس کی ذیلی کمپنی وی بی این کمپنی ایئر انڈیا ایکسپریس واحد ایئر لائنز تھی جنہیں غیر ملکی ممالک سے پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کی اجازت تھی۔ اب اس میں تمام پرائیویٹ ایئر لائنز کو شامل کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مزید 750 فلائٹس چلائی جائیں گی، جس کے تحت تمام ہندوستانیوں کو باہر سے واپس لایا جا سکے گا۔ تفریحی سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق گائیڈ بک جاری کر دی گئی۔ سعودی عرب میں سرکاری اور نجی اداروں کے علاوہ سیاحتی پروگراموں اور تفریحی پروگراموں پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، تاہم کورونا کی وبا جوں قابو میں آتی جا رہی ہے ویسے ویسے سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ ساتھ سیاحتی سرگرمیوں کی بحالی کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ محکمہ تفریحات نے بتایا کہ جلد ہی ملک بھر میں تفریحی سرگرمیوں کی بحالی کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے محکمے نے تفریحی سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق گائیڈ بک جاری کر دی۔ گائیڈ بک میں تاکید کی گئی ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو اپنے اندر کورونا کی علامت محسوس کرے، کورونا کے کسی مریض سے مل چکا ہو، کسی تفریحی پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفریحی مراکز اور پلے لینڈ کے منتظمین رہنما بورڈ نصب کریں جن میں حفاظتی تدابیر سے متعلق آگاہی مہم ہو۔ ٹریفک حادثے میں 4 پاکستانی کارکنوں سمیت 9 افراد ہلاک۔ حائل شہر سے 250 کلومیٹر دور زرعی علاقے میں ٹریفک حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 پاکستانی کارکنوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ الحائط کمشنری کو الشمیس دیہی علاقے سے جوڑنے والے ہائی وے پر پیش آیا ہے۔ کورونا کے مزید 3941 کیسز، 46 ہلاکتیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے مزید 3941 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ کرونا وائرس سے مزید 46 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اب تک سعودی عرب میں کووڈ-19 سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1230 ہو گئی ہے۔ مقامی ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ ایک دن میں کورونا میں مبتلا 3153 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اس مہلک وائرس سے 98,917 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر جاری اعداد و شمار کے مطابق 20 جون بروز ہفتہ کورونا میں مبتلا سب سے زیادہ کیسز ریاض میں سامنے آئے جن کی تعداد 740 رہی۔
جبکہ جدہ میں 421، مکہ میں 354 اور الحفوف میں 285، طائف میں 221 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ دمام 178، مدینہ 173، قطیف 148، الخبر 143، خمیس مشیط 125، ابہا 110 اور باقی شہروں میں اس کی تعداد کم رہی۔ 3 ملازمین میں کرونا کی تصدیق پر تامیہ کی مشہور دکان بند کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ کے الشرائع محلے میں واقع تامیہ کی مشہور دکان بند کر دی گئی، جس کے 3 ملازمین میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ تامیہ کی مشہور دکان میں کام کرنے والے 3 ملازمین کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس پر دکان فوری طور پر بند کر دی گئی ہے اور باقی تمام ملازمین کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشرقی ریجن میں بلدیہ کی کارروائی، غیر معیاری مچھلی ضبط۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران 1700 کلو گرام غیر معیاری مچھلی ضبط کر کے تلف کر دی۔ ریجنل بلدیہ کے ڈائریکٹر انجینئر محمد الحسینی نے سعودی خبرساں ایجنسی SPA کو بتایا کہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں مختلف مارکیٹوں کے دورے کر رہی ہیں۔ بیوی بچوں پر تشدد، شہری کی گرفتاری کا حکم۔ سعودی پبلک پروسیکیوٹر سعود المعجب نے بیوی پر تشدد کر کے اسے 3 بچوں کے ہمراہ گھر میں بند کر کے باہا سے جدہ فرار ہو جانے والے سعودی شہری کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ مقامی شہری نے بیوی بچوں کو گھر میں بند کر کے ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ سبق اور العربیہ نیٹ کے مطابق المعجب نے حکم دیا کہ مفرور شہری کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ مہنگائی کم اور کاروباری آسانیاں، رینکنگ میں 36 درجے بہتری۔ سعودی عرب مہنگائی کی شرح کو کم رکھنے والے 63 ملکوں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اور ایک سال میں 36 درجے بہتری دکھائی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے بعد بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ برائے مینجمنٹ ڈیولپمنٹ نے دنیا بھر میں صارفین کے لیے قیمتوں کی درجہ بندی کی سالانہ رپورٹ میں سعودی عرب کی رینکنگ کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔